بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی آدمی ٹوپی کھڑا ہو کر کے ٹوپی پہن کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، ورنہ بھارت ماتا کی جے نہیں بولو مجھے میری گردن کاٹ لو. قانون اگر تیری ہے کہ کیا ہم تو لاکھوں کی گردن کاٹ سکتے ہیں. بابا رام دیو نے یہ کہا کہ ہم اگر نہیں ہوتا ہے تو ہزاروں لوگوں کے سر قلم کرنے کے لیے بھی تیار. نہیں، یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور میں ایک بات بتا دوں، یہ قوم صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم ہے، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی. یہ قوم یہ صرف اپنے نبی کریم سے ڈرنے والی قوم ہے جی. لیکن ان کو ایسے، کیونکہ کیا ہے، جذباتی بہت ہے جی. مسلمان بھائی لوگ جذباتی بہت ہے، تو بہکا دیا. وہ کئی بار میرے پروگرام سنتے ہیں ٹیلی ویژن پہ اور کہا ہے کہ ایک علاقہ ہے جہاں کئی مسلمان اسکول ہے لیکن وہاں وندے ماترم نہیں پڑھایا جاتا ہے، ہندی نہیں پڑھایا جاتا ہے. کیا صحیح ہے؟ اور آپ کے مذہب میں، اسلام میں دیش بھکتی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ پہلا سوال کہ مسلم اسکول میں وندے ماترم کیوں نہیں کہا جاتا؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی گانا یا کوئی بھی چیز آپ کہتے ہیں اس کی معنی کیا ہے. آپ جب وندے ماترم پڑھتے ہیں اس کی معنی ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں اس دیش جو ہماری ماتا ہے، ایسے کہا جاتا ہے، اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے شرک ہے، شرک ہے اسلام میں، اور غلط ہے ہندوازم میں بھی. ہندوازم میں بھی آپ کو عبادت صرف کرنا چاہیے ایک خدا کی، دھرتی کی نہیں. تو ہندوازم میں بھی غلط ہے، کرسچینٹی میں بھی غلط ہے، اسلام میں ہی غلط ہے. لیکن عام ہندو اپنے مذہب کو نہیں جانتے، اپنی مذہبی کتابیں نہیں پڑھے ہیں، اسی لیے کوئی بھی آپ گانا گاتے ہیں اگر اس کے معنی خدا کے خلاف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ہے، بھگوان کے خلاف ہے، تو ایسا گانا غلط ہے. آپ نے مجھے شروعات میں نمستے کہا. نمستے کے کیا معنی ہے بھائی صاحب، آپ بول سکتے ہیں؟ نہیں پتا کیا معنی ہے؟ مائکروفون آن کیجئے ذرا بھائی صاحب کا. نمستے مطلب میں سر جھکا کے میں آپ کو نمن کرتا ہوں. ہاں، سر جھکا کے آپ مجھے نمن کرتا ہوں. نمن کرتا ہوں. سر جھکا کے مجھے نمن کرنا شرک ہے، حرام ہے، پروہیبٹڈ ہے. آپ میرے سامنے بھی سر نہیں جھکا سکتے، چاہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، چاہے آپ میری عزت کرتے ہیں، پھر بھی آپ میرے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. سر جھکانا چاہیے تو صرف خدا کے سامنے، اللہ کے سامنے، اور میں خدا نہیں ہوں. آپ جانتے ہیں، آپ میری عزت کر سکتے ہیں، میری بات جو میں کہتا ہوں اس کے اوپر عمل کر سکتے، لیکن آپ میرے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. اسی لیے میں جواب میں آپ کو کہوں گا السلام علیکم. آپ پہ سلامتی ہو، آپ پہ سلامتی ہو. آپ سمجھے نا؟ میں آپ کے سامنے جھک نہیں سکتا ہوں. یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے، صرف خدا کے سامنے. تو آپ نے بڑپن میں مجھے کہا، لیکن اگر غلط چیز کہا تو میں واپس سے جواب نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں جو لوگ نہیں جانتے وہ ایسے حرکت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ 1 مہینہ پہلے میں جب بامبے ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک عورت، ہندو خاتون، مجھے پوچھی کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے؟ آئی ڈاکٹر ذاکر نائک؟ میں نے کہا جی ہاں. او، میں آپ کا روز پروگرام دیکھتی ہوں. میں دبئی سے 25 سال کے بعد بمبئی میں آ رہی ہوں، 25 سال کے بعد ہندوستان میں آ رہی ہوں. اس کے سر پہ ٹکا تھا، ہندو عورت تھی. بولتی میں آپ کے پروگرام دیکھتی ہوں اور بہت الحمدللہ تعریف کرنے لگی. ساری تعریف اللہ کی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور پھر کہنے لگی کہ میں تمہارے پیر چھونا چاہتی ہوں. میں نے کہا کہ یہ غلط ہے، شرک ہے. تو بولے کیوں؟ وہی جواب میں نے دیا، آپ جو بھی کہو میں آپ کی بات مانوں گی. تو میں نے کہا آپ قرآن مجید پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیجئے. اور میں نے تقریر دی ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت، اور ثابت کیا ہے کہ ہندوازم میں بھی لکھا ہے کہ آپ صرف ایک ایشور کی عبادت کرنا چاہیے، جتنے رشی آنے والے ان میں ماننا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی. تو آپ کو اگر قرآن اور ویدا پہ عمل کرنا چاہیے جو یکساں ہے، آپ کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر.
آپ کا اور ایک سوال تھا کہ ہندی کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے, ہندی مسلم سکول میں کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے. کچھ سکول میں ہو سکتا ہے, لیکن میرے حساب سے اکثر سکول میں ہندوستان میں ہندی پڑھائی جاتی. جو سکول میں نے قائم کیا ہوں اسلامک انٹرنیشنل سکول, اس میں بھی ہندی پڑھائی جاتی ہے. نہ ہندی, مراٹھی بھی جو ہمارے اسٹیٹ لینگویج ہے, ہم پڑھاتے ہیں, زور دیتے ہیں انگریزی اور عربی پر. نمبر 1 انگریزی عربی, پھر اردو, ہندی, مراٹھی, آگے چل کے سنسکرت بھی سکھائیں گے, سنسکرت بھی, تاکہ ہندوستانی لوگ جتنے مذاہب اس دیش میں ہیں اس کو سمجھے. میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میں سنسکرت عام کرو. سنسکرت عام کریں گے تو لوگ ویدا پڑھیں گے, پڑھنے کے بعد حق کے طرف آئیں گے اور ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے. ہندی تو چھوڑو, سنسکرت, کیونکہ وید سنسکرت میں, ہندی میں نہیں ہے. ہندو کی زبان ہے سنسکرت, اور میں نے تقریر کی ہے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت. لیکن عام ہندو اپنی مذہبی کتاب پڑھا ہی نہیں تو کیا جانے گا. تو میں سنسکرت کوٹ کرتا ہوں, پھر ترجمہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں, ریفرنسز دیتا ہوں میں. آپ کا آخری سوال تھا کہ اسلام میں دیش بھکتی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اسلام میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو میں بات ماننا چاہیے وہ ہمارے خالق کی, بنانے والے کی, خدا کی, اللہ کی. سب سے پہلے اگر اللہ کی بات سے کوئی دوسری بات ٹکراتی ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. جہاں تک کہ میں ہندوستانی ہوں اور میں گرو سے کہتا ہوں کہ میں فنڈامنٹلسٹ مسلم ہوں. I am a good practicing Indian. فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست مسلم بھی ہوں اور اچھا ہندوستانی بھی ہوں. میں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو جانتا ہوں. ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں ایک بھی چیز فرض نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے, اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے جو اسلام میں حرام ہے. اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں, انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی بھی حرام چیز نہیں جو اسلام میں فرض ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن میں حرام ہے. تو میں دونوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہوں. لیکن اگر ٹکراؤ ہوگا, میرے حساب سے I can be a very good Muslim and a good Indian. میں اچھا مسلمان بھی ہوں اور اچھا ہندوستانی بھی ہوں. لیکن اگر آگے چل کے, ابھی تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, لیکن اگر آپ ایسے دیش میں ہیں جو دیش کا قانون اپنے خالق کے قانون سے ٹکراتا ہے, تو خالق کا قانون اونچا ہے, خالق کا قانون اونچا ہے, خدا کا قانون اونچا ہے, اللہ کا قانون اونچا ہے. پھر آتا ہے دیش. دیش نے ہمیں, ٹھیک ہے یہ دیش میں ہم جیتے ہیں, دیش ہمارے لیے فیسلٹیز دیتا ہے, لیکن ہمیں جان کس نے دی؟ دیش نے یا خالق نے؟ خدا نے دی. یہ ہوا جو ہے, یہ ہوا کے بنا 5 منٹ بھی آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے. کتنا؟ 5 منٹ بھی نہیں زندہ رہ پائیں گے. کس نے دی؟ دیش نے یا اللہ نے؟ خدا نے. دیش نے بھی ہمارے لیے اچھے کام کیے. میں دیش کے خلاف نہیں ہوں, میں بھی دیش بھکت ہوں. دیش بھکت کے معنی کیا؟ اگر آپ بولتے دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا, تو میں دیش بھکت نہیں ہوں. اگر دیش کی ترقی چاہتا ہوں, ہاں میں ہوں دیش بھکت. تو دیش بھکت کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے. اگر دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا, تو یہ غلط ہے. عبادت صرف میں خالق کی کرتا ہوں, اللہ کی کرتا ہوں, خدا کی کرتا ہوں. لیکن دیش کی بھلائی چاہتا ہوں. اگر وہ دیش کوئی قانون لاگو کر رہا ہے, وہ شریعت کے اندر ہے, خدا کے قانون کے دائرے کے اندر ہے, تو میں ان کے ساتھ ہوں. کئی چیزیں اسلام میں مباح ہے, آپشنل ہے, اور اگر دیش اسے کہتا ہے کہ کرو, تو میں کروں گا. لیکن اگر کوئی دیش, چاہے وہ امریکہ ہو یا UK ہو, وہاں کا قانون اگر اسلام کے خلاف ہے, تو میں اس دیش کے قانون کے خلاف جاؤں گا. کیونکہ میں سب سے پہلے محبت کرتا ہوں خالق سے, خدا سے, اللہ سے, پھر اپنے دیش سے. تو جہاں تک کہ دیش کا قانون خالق کے قانون سے نہیں ٹکراتا ہے, ہمیں اس قانون پہ عمل کرنا چاہیے. اور میرے نظریے سے ایک بھی ہندوستان کا قانون
मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम के खिलाफ, इसीलिए मैं कहता हूं आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, लिहाजा हम ज्यादा से ज्यादा और 2 सवालात रख सकते हैं या 2 राउंड पूरे कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो हमारे ख़वातीन के शोबे में कोई अगर गैर मुस्लिम बहन है तो फौरन सवाल करें। नो नॉन मुस्लिम से हो। अच्छा, हमारे यहाँ कोई भाई है गैर मुस्लिम? आइए। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, श्री राम राजू है मेरा नाम। तो जो आप कॉन्सेप्ट आपका सुनता हूँ मैं, तो वेद, चतुर्वेद और भगवत गीता में जो कॉन्सेप्ट है एक अल्लाह का, तौहीद, रिसालत, आखिरत, यही कॉन्सेप्ट जो ना आप लोग पेश कर रहे हैं। तो जब ये कॉन्सेप्ट को इंसान सुनता है तो क्यों उन नाम चेंज कर लेना, मज़हब क्यों चेंज कर लेना? अगर सही एक है तो सब किताबों में भी एक ही है, तो नाम और जो है ना मज़हब क्यों चेंज कर लेना? और ये है कुछ हमारे साथियाँ इस्लाम कबूल करे हैं, वहाँ के मुसलमान लोग क्या बोल रहे हैं, ज़रूर तुम नाम चेंज कर लेना, मज़हब चेंज कर लेना, ऐसा करने से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे। तो वहाँ के मुसलमान जो है ना ये नाम को और जो है ना ये मज़हब चेंज करने के लिए बहुत ये कर रहे। और दूसरी बात ये है, भाई साहब एक सवाल, कम वक्त है, आपने 2 सवाल पूछ चुका है, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद बाकी को मौका दिया जाएगा। भाई साहब ने सवाल किया है कि अगर वेद में लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक अल्लाह के बारे में और रिसालत के बारे में, तो मैं मजहब चेंज करने की जरूरत क्या है? मैं कब कह रहा हूं कि मजहब चेंज करो? मैं कह रहा हूं कि मजहब पे पुख्तगी से अमल करो। आपके वेद में लिखा है, भगवत गीता में लिखेला है बुत परस्ती हराम है, गलत है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, भाग नंबर 7, श्लोक नंबर 20 में लिखा है कि all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो कोई इंसान जो पैसे के पीछे, मटीरियलिस्टिक थिंग के पीछे भागता है, वो गलत खुदा की इबादत करता है, बुत परस्ती करता है, आइडल वर्शिप करता है। तो बुत परस्ती के खिलाफ कई श्लोक है आपके वेद में, भगवत गीता में। तो मैं कब कह रहा हूं कि मजहब बदलो? मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म पे पुख्तगी से अमल करो और बुत परस्ती खत्म करो। उसके आगे लिखा है आपके वेद में कि कई ऋषि आएंगे, अंतिम ऋषि आएंगे, और लिखा है कि अंतिम ऋषि का जो भी कहना है उसे मानो। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको आखिरी ऋषि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और जो पैगाम दिया है वो है कुरान, उसके ऊपर अमल करना आपके लिए फर्ज है। अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छे हिंदू हो ही नहीं सकते। मैं कहाँ कह रहा हूं कि आपका मजहब बदलो? मैं कह रहा हूं मजहब पे पुख्तगी से अमल करो, और जब अमल करेंगे आपको मानने पड़ेगा एक खुदा में और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और आखिरी पैगाम कुरान में। ये लिखा है क्रिश्चियन किताब में, जूइश किताब में, हिंदू किताब में भी। आपने कहा नाम बदलना जरूरी है। नाम बदलना जरूरी नहीं है, नाम से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। मोहम्मद, जाकिर, सुल्तान, अब्दुल्ला अमल से बनता है, अमल से। अगर आप अपनी सारी रजा अल्लाह, खुदा के हवाले करते हैं, उसे कहते हैं मुस्लिम। आप अपना नाम बदलने से जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान, शाकिर से मुस्लिम नहीं बन जाते। मुस्लिम बनते हैं आपकी सारी रजा अल्लाह के हवाले करना, फिर आप मुस्लिम बनते हैं। हिंदू के मानी क्या? हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन, ज्योग्राफिकल इलाकी एतबार से डेफिनेशन है। जो कोई इंसान, जो कोई शख्स इंडस वैली के इर्द गिर्द रहता है, इन द लैंड ऑफ इंडस वैली, जो इंसान सिंधु नदी के आसपास रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज हिंदू सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था अरबों ने जब इस देश में आए। तो हिंदू लफ्ज सबसे पहले इस्तेमाल किया था अरबों ने। तो ज्योग्राफिकली जो भी शख्स इस देश में रहता है उसे हिंदू कहते। तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं, मजहबी एतबार से नहीं, ज्योग्राफिकली, इलाके एतबार से। अगर आप कहते हैं कि हिंदू मतलब बुद्ध की पूजा करना, तो मैं हिंदू नहीं हूं। लेकिन इलाके एतबार से मैं इंडियन हूं, इलाके एतबार से मैं हिंदू हूं, और खुदा को मानने के एतबार से मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि मैं सारी रजा अल्लाह के हवाले करता हूं। और इस्लाम में भी नाम बदलना फर्ज नहीं है।
नाम बदलना फर्ज नहीं, अगर वो नाम शिरकाना है जिसमें शिरक की बू आ रही है तो बदलना फर्ज है, वरना नाम बदलना फर्ज नहीं। आप अपना पुराना नाम भी रख सकते। अमली तौर पे आप अल्लाह की बात मानो तो आप अच्छे मुसलमान बनेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।